اس دنیا میں بھیجا، اور جو لوگ خدا سے غافل تھے، رب کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان کو ہدایت پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو کتابیں عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگ جاہلیت سے نکل کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیں اور اللہ کو راضی کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا اور اس کے اندر پہلی قوموں کا ذکر بھی بیان کیا کہ ان قوموں کو پیغمبروں نے خدا کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے کتنا عمل کیا، کتنی نافرمانی کی، نافرمانی کرنے سے ان کو جو سزا ملی، ان پر جو خدا کا عذاب آیا، اس کی کیفیت بیان کی، کس طرح کا عذاب تھا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ہمیں پہلے ہی وہ سب چیزیں بتا دی گئی تاکہ ہم یہ سوچ لیں کہ وہ کتنی غلطی کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کہاں ہوا اتنی تیز آتی ہے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بجلی کی کڑک آتی ہے تو چیخ و پکار اتنی بڑھتی ہے کہ زندہ باقی رہنے کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی دورانیہ میں یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان اس لیے کیا کہ اے میرے محبوب، مجھے تجھ سے بھی پیار ہے، تیری امت سے بھی پیار ہے، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ یہ بھلائی والا، نیکی والا راستہ اختیار کریں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیں۔ تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فرمایا وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ اس دنیا جہان کے اندر برائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، عریانی پھیل جائے، لوگوں کے ذہن غلط ہو جائیں، ان کی سوچیں غلط ہو جائیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں جن سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر کیا چیز ہے، تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ذات تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھلائی کی ہی بات بتائے، تاکہ وہ ان لوگوں میں نہ آ جائے کہ جو برائی پھیلانے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ آپس میں گناہ کرتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تک انہوں نے غلطی کی ہے ان کا معاملہ فاش نہیں ہوا،
ان کا معاملہ فاش نہیں ہوا، قاضی تک نہیں پہنچا، سر عام نہیں ہوا اور وہ عدالت تک بات نہیں پہنچی، تو اگر کوشش کریں تو آپس میں ہی درگزر کر دیں، بات کو چھپا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہ معاملہ اگر قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، گواہی بھی موجود ہے، سب کچھ عیاں ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر کوئی قاضی، کوئی جج جو ہے وہ یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا اگر اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑے گا۔ کس طرح؟ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک آدمی کسی کے پاس کام کرتا تھا، نوجوان تھا۔ اس کام کے دورانیہ اس نے اپنے مالکن سے غلطی کی اور اس کے بعد مالک کو پتہ چل گیا تو اس نے اس کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے، اس کی سزا۔ تو اس بچے کے باپ نے اسے کچھ بکریاں دے دیں اور ایک غلام اس کے بدلے میں دے کر کہا کہ خاموش ہو جا۔ یہ معاملہ چلا، اس نے وہ غلام بھی لے لیا، بکریاں بھی لے لی، اور پھر حضور کے دربار میں وہ معاملہ آ گیا۔ جب سرکار کے بارگاہ میں معاملہ پہنچا، حضور نے پوچھا کہ معاملہ ایسے ہوا ہے، غلطی ایسی ہوئی ہے؟ حضور نے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہوئی۔ سرکار نے فرمایا یہ بکریاں بھی واپس لے لا، غلام بھی تیرا واپس ہوگا، جو اللہ نے قرآن میں حد مقرر کیا میں وہ لگاؤں گا۔ جو اللہ نے قرآن میں حد مقرر کیا میں اس کا پابند ہوں۔ یہ بکریاں اب نہ لے آ، اب اس نے غلطی کیا تو اس کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، میں وہی کروں گا۔ اگر بات وہیں پر ختم ہو جاتی تمہارے گھر میں، میرے تک نہ پہنچتی تو یہ تمہارا معاملہ تھا، تم خدا سے معافی مانگتے، اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن جب بات عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو مقرر شدہ سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنی دیر تک بندہ کسی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے، اتنی دیر تک اگر معاملہ وہیں پر طے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا، یہ کام انسان کرتا کب ہے؟ یہ غلطی اور یہ فحاشی پھیلانے کی نوبت کب آتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ فرمایا کہ انسان گناہ پر اس وقت اکڑ جاتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اسے پھر بڑا سے بڑا گناہ بھی گناہ نہیں نظر ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، اس کے شعبے ہیں، اور حیا بھی اس کا ایک جز ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ جس طرح ایک جز نہ ہو تو بندہ مکمل نہیں ہوتا، اور دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا کہ جس طرح صبر ہے، صبر کے انسان کو وجود کے ساتھ اس طرح اس کا لزوم ہے، اس طرح اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جس طرح سر کو جسم کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا صبر ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا سر نکل جائے، اس کے وجود سے ختم ہو جائے تو وجود باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر صبر کی دولت اسے چھینی گئی ہے، وہ صبر نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کے ایمان کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے فرمایا کہ حیا بھی ایک ایمان کا جز ہے، ایک حصہ ہے، کہ حیا باقی رہے گی تو انسان نیکی کرے گا،
حیا باقی نہیں رہے گی انسان نیکی تو کیا وہ برائی جتنی بڑی بھی کر لے گا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرے گا میں نے رات یہ کام کیا، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، تو حیا اس کو اپنے ساتھ لازم رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، فرمایا جو بندہ غلط کاری کرنے والا ہے وہ نکاح صرف اسی زانیہ سے کر سکتا ہے یا مشرکہ سے کر سکتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہے وہ اسی سے ہی نکاح کر سکتی ہے جس سے اس نے اپنا منہ کالا کروایا ہے، یا مشرک مرد سے کر سکتی ہے۔ اس کا شان نزول سنیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ میرا سمجھ آئے گا کہ یہاں پر مسئلہ کیا تھا۔ حضور کے ایک غلام ہیں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد میرا ایک کام تھا کہ جو قیدی ہو جاتے تھے نا مسلمان کافروں کے پاس، میں ان کے پاس رات کی تاریکی میں چلا جاتا، رات میں ٹو میں لگا رہتا، چھپ کے بیٹھ جاتا، جب وہ سو جاتے تو میں مسلمان کسی نہ کسی ایک کو چھڑا کر لے آتا کہ مسلمان کی زندگی بچ جاتی، میرا یہ کام تھا۔ کہتا ہے کہ ایک رات جب میں گیا وہاں پر تو وہ چاندنی رات تھی، بندہ خود و خود نظر آ جاتا ہے چاندنی رات میں، تو کہا کہ میں ایک دیوار کے ساتھ ایک خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، ابھی میں وہاں پر بیٹھا ہی تھا تو ایک عورت اناق نامی عورت وہ آئی، اس نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کسی چیز کا سایہ ہے رات کو، اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میری اور اس کی دوستی تھی، زمانہ جاہلیت میں میری اور اس کی دوستی تھی، اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا تم مرثد ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں مرثد ہوں۔ اس نے کہا چلو آج تو آیا ہے تو جس طرح ہم پہلے اپنی رات خدا کو ناراض کرنے میں گزارتے تھے آج بھی گزار لیتے ہیں۔ تو حضرت مرثد کہنے لگے وہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن اب اللہ نے قرآن میں زنا کو حرام کر دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیا۔ وہ اس وقت کی بات ہے میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، اب میں مسلمان ہوا ہوں، اب میں وہ بات مانوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اب میں اور کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب میں نے اس کی بات نہ پوری کی اس نے شور ڈال دیا کہ یہ بندہ آیا ہوا ہے تمہارے درمیان سے بندے یہی نکال کے لے جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک بڑا مفہوم موجود ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا جو مکر ہے نا وہ سب سے بڑا مکر ہے، قرآن خود کہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا کہ یہ عورت ہے تو ناقص العقل، ہے تو ناقص العقل، لیکن اچھے بھلے بندے کو بھی، عقل مند بندے کو، زیرک بندے کو، دانا بندے کی عقل ختم کر کے اسے دین سے پھسلا دیتی ہے۔ اب وہاں پر دعوت کس نے دی ہے؟ پہلے عورت نے، اور شور بھی کس نے ڈالا ہے؟ عورت نے خود ہی ڈال دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا جال ہے، انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، انسان کو وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں انسان کو پریشانی ہو۔ اب عورت نے پہلے خود دعوت دی ہے، دعوت دینے کے بعد خود ہی شور ڈال دیا کہ یہ بندہ تمہارے درمیان آیا ہوا ہے۔ جب شور ڈال دیا تو حضرت مرثد کہتے ہیں کہ میں وہاں سے دوڑ کر ایک غار میں چلا گیا، یہ لوگ انہوں نے پیچھے میرے لوگ لگا دیے، میں غار میں چھپا تو وہ غار کے دروازے تک آ گئے، غار کے دروازے تک آ گئے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم کیا، ان پر مہربانی کی، ان پر نوازش کی میرے رب نے، کہ اللہ نے
اس غار میں جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق موجود تھے، سرکار موجود تھے، وہاں پر وہ کافر آئے تھے تو اللہ نے نظر نہیں آنے دیے، تو یہ بھی اس غار کے دہانے پر تو پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو پھر میں وہاں سے پھر گیا وہاں پر، اور رات کو جس بندے کو میں نے نکالنا تھا وہ نکال کے لے آیا۔ تو جب واپس آیا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ رات سارا معاملہ ہوا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے جس نے مجھے وہ دعوت دی تھی غلطی کی، تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اب یہ کیا تھا، یہ تو سیدھا طریقہ تھا نا، کیا میں اسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، فرمایا زانی مرد جو ہے وہ صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کر سکتا ہے یا مشرکہ سے کر سکتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہے وہ زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے یا مشرک سے کر سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اور کسی سے نکاح ہو نہیں سکتا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پیشہ ورانہ یہ عورتیں ہوتی ہیں غلط کاری کرنے والی، ان کو کبھی نہ اپنے بیٹے کی ان کے ساتھ شادی کرو، نہ جو پیشہ ور جاہل لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ان کی فحاشی محلے میں بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو اپنی بیٹی دے کر اس کی زندگی خراب نہ کرے۔ اصل مقصد بتانے کا یہ تھا۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لیں، اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور اس کے بعد محلے والے بھی گواہی دیں کہ ابھی یہ وہ کام نہیں کرتا، تو پھر آپ ان کے معاملات کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں قرآن حدیث نے واضح بتا دیا کہ جہاں پر ایسی عریانی ہو، فحاشی ہو، وہاں پر انسان کو قدم رکھنا نہ اسی طرح ہے جس طرح وہ اپنے پاؤں کو آگ کے اندر رکھے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک بہت خوبصورت مثال پیش کی کہ سرکار ایک دن بیٹھے تھے اور حضور سواری پر تھے، اور حضور کے پیچھے ایک اور صحابی سواری پر موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی۔ اب اس عورت نے آ کر سرکار سے حج کے بارے میں سوال کیا، حج کے بارے میں سوال کیا، تو سرکار کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بھی نوجوان تھے، اور جو وہ عورت تھی وہ بھی نوجوان تھی، تو ایسے بیٹھے تھے، تو وہ مسئلہ پوچھنے آئی، تو اس صحابی نے اس عورت کی طرف نظر کی، جیسے نظر گئی نا اور اس عورت نے بھی دیکھنا شروع کر دیا، تو حضور نے اس صحابی کی گردن پکڑ کر اس کا منہ دوسری طرف کر دیا اور فرمایا کہ اے فضل تو اپنا کام کر، تو ادھر دیکھ، یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اسے مسئلہ پوچھنے دے۔ تو یہ وہ عمل تھا کہ سرکار نے عملی طور پر ہمیں بتایا کہ اگر انسان کے پاس گناہ کو روکنے کی طاقت ہو تو پہلے ہاتھ سے روکے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر، کسی بھی موقع پر، نہ باپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ بھائی کو سمجھ آتی ہے، نہ رشتہ دار کو سمجھ آتی ہے، بلکہ اگر کوئی تھوڑی بہت شریعت کی بات کر دے تو رشتہ دار اس سے ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، وہ آخر جی ایو جی شادی کرنی نہیں تھی، جو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کہ جہاں پر بے حیائی نہ ہو، جہاں پر فحاشی نہ ہو، جہاں پر غلط کاری نہ ہو، وہ ہم شادی سمجھتے ہی نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے میں ان کی شادی پر گیا، تو رات کو انہوں نے وہ مہندی والا جو سسٹم کیا، عورتیں بھی اکٹھی، مرد بھی اکٹھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ کیا کر دیا؟ آتے جی مولوی صاحب تسی اپنے گھر جانا، اپنے گھر جا سانو کرن دے تسی۔ یعنی کہ ان کے اندر یہ اتنی توفیق بھی نہیں ہے، کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ سن بھی نہیں۔
حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عذاب دیا تھا کہ جو ان کے لوگ تھے وہ بدکاری کرتے تھے، غلطی کرتے تھے، سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ ان کے علماء پہلے روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، عوام نہیں رکتی تھی۔ اب علماء جو تھے ان کے، جو ان کو بتانے والے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا، تو اللہ نے سب پر عذاب نازل کر دیا۔ تو میرا یہ منبر پہ بیٹھ کے یہ میرا حق ہے، میں آپ تک وہ بات پہنچا دوں، میں اپنا پیغام پہنچانا میرا حق ہے۔ آگے عمل کرنا یہ انسان کی اپنی استطاعت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ ہماری جو شادی ہو، ہمارا بیاہ ہو، ہمارے ایسے مواقع ہوں، وہاں پر کسی دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی تو ہمارے سامنے سر سے دوپٹہ اتار کے آئے، دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی اس بے حیائی کے ساتھ آئے، تو اسے سوچ لینا چاہیے کیا میں اپنی بہن کو بھی کسی کے دوسرے کی شادی پہ ایسے بھیج سکتا ہوں؟ کیا اس کے ساتھ سے دوپٹہ اتار کے میں بازار سے ایسے اسے بھیج سکتا ہوں؟ اگر تیرا دل یہ مانتا ہے تو پھر یہ بھی سوچ لے کہ دوسرے کو کہہ دے اپنی بہن کو ایسے بھیج دے۔ فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ راستہ اختیار نہ کرے کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں، بلکہ راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اب میں نے مسئلہ بتایا نا تو کچھ لوگ ذاتی طور پر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید ہماری طرف یہ بات منسوب ہے یا ہماری طرف بات ہو رہی ہے۔ حدیث پاک سن لیں، حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ حیا جس بندے کے اندر ہے نا تو ساری بھلائی اس کے اندر ہے۔ جس کے اندر حیا ہے ساری بھلائی اس کے اندر ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے گا بھلائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے جو پچھلی کتابیں پڑھی تھی نا، ایک حکمت کی کتاب تھی اس کے اندر جس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی تھی، وہاں پر بھی لکھا تھا کہ حیا کے ساتھ انسان کو عزت ملتی ہے، حیا کے ساتھ انسان کو وقار ملتا ہے، حیا کے ساتھ انسان کو سکینت ملتی ہے۔ اب معنی تو دونوں کا ایک تھا نا، اس نے بھلائی کا لفظ بولا، اس نے عزت کا بول دیا، لیکن صحابی کا مزاج دیکھیں، وہ کہنے لگا کہ اپنی زبان کو خاموش رکھ، میں تیرے سامنے مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تو مجھے اور کوئی بات سناتا ہے، میں تیرے سامنے حضور کا فرمان بیان کر رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، وہ بات نہ کر، میرے سامنے بات کرنی ہے تو مصطفیٰ کریم کی بات کر، تو سرکار کی بات کر۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم تجھے قرآن سنا رہے ہیں، تجھے حدیث سنا رہے ہیں، تو پھر دوسروں کی باتیں نہ سن، پھر دوسرے کی باتوں پر اپنے کان نہ دھر۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہی مومنوں کو حکم دیا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے اسی چیز کا اللہ نے کس کو حکم دیا ہے؟ مومنوں کو دیا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا اے رسولو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں اگر لقمہ جائے تو حلال کا جانا چاہیے،
اور نیک عمل کرنے چاہیے. اور مومنوں کو بھی کیا فرمایا کہ تمہارے پیٹ کے اندر بھی لقمہ جانا چاہیے تو حلال کا جانا چاہیے، پاک جانا چاہیے. یہاں سے ایک بات سمجھ لے، جو اللہ اپنے رسولوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں، تمہارے جسم کے اندر حلال چیز جانی چاہیے، تو کیا وہ بدکارہ عورت کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی چیز حرام ہے نا، حلال تو نہیں ہے نا، غلط ہے نا چیز، اس کو بھی رسول اپنے پاس نہیں رکھے گا. تو پتہ چلا کہ جو بندے اللہ کے نبیوں کی بیویوں کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن نے کہا ہے، اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے، اب رسول نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ اللہ نے حکم دیا نا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی جو چیز آئے وہ حلال آنی چاہیے، تمہارے پاس جو چیز آنی چاہیے وہ حلال آنی چاہیے. اے بندہ مومن، تمہارے حرم میں بھی جو عورت آنی چاہیے وہ پاک آنی چاہیے، تمہارے گھر میں بھی جو عورت آنی چاہیے وہ پاک آنی چاہیے. ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ جو ہے وہ کوئی، کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس نے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک ہوگا، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور ان کی حالت دیکھنے کی نہیں ہوگی. لوگوں کی یہ کیفیت بن جائے گی. لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا. تو ان میں سے کون سے لوگ؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، صرف ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے. اور اس کے اندر ایک وہ بندہ کہ جس کو کوئی عورت، حسن و جمال والی عورت، صاحب دولت عورت، وہ اسے پکارتی ہے گناہ کی طرف، اور وہ بندہ زبان سے کہتا ہے تیری دولت کیا، تیرا حسن کیا، مجھے تو اپنے رب سے خوف آتا ہے، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو کہا کہ وہ بندہ جو دنیا میں اس طرح گناہوں سے بچ گیا، اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک عادت تھی کہ سرکار جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، حضور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ بتاؤ تم میں سے کسی بندے نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ جب وہ کہتے کہ ہم نے دیکھا، حضور فرماتے بیان کرو، میں اس خواب کی تعبیر تجھے بتاتا ہوں. اس خواب کی تعبیر اسے کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی رہ کر کہہ رہے ہیں کہ دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تجھے بتا دوں گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے. اور رسول اللہ نے یہ وقت بھی نہیں مانگا کہ میں تجھے کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا. حضور کہہ رہے ہیں جس کو جو خواب آیا وہ بتائے، میں ابھی تعبیر بتا دیتا ہوں، ابھی تجھے سب کچھ بتاؤں گا. لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی خواب ایسا نہیں دیکھا. حضور فرمایا تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، وہ تجھے بتا دیتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں خواب. تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. حضرت ام فضل نے خواب دیکھا تھا کہ نہیں؟ اور وہ خواب انہوں نے آ کر کس کو بتایا تھا؟ حضور کو. کیا خواب تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور وہ میری جھولی میں آ گیا. حالانکہ ظاہری طور پر خواب کیسا ہے؟ بندہ کہتا ہے بڑے پریشانی والا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اے ام فضل یہ خوشی کی بات ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا، اس کا نام امام حسین ہے. تو یہ خواب ہے، سرکار اس کی تعبیر بتاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دو بندے آئے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک عزت والی جگہ پر لے کر چلے گئے. وہاں پر کچھ لوگوں کی کیفیت مجھے دکھائی گئی. پہلا وہ بندہ تھا
کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ مار رہا ہے، اور پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر جو ہے بالکل کچل جاتا ہے اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ واپس جاتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے، جب اٹھا کر وہ ٹکڑے واپس آتا ہے تو اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ کہ اس بندے کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آگے چلیں پھر بعد میں ہم آپ کو معاملہ بتاتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا ایک بندہ وہ تھا کہ جس کو لٹا کر دوسرا بندہ اس کے یہاں پر منہ کے اندر لوہے کا کنڈا ڈال کر یہاں سے کھینچتا، منہ چیرا جاتا، یہاں تک گدی تک چلا جاتا اس کے، پھر وہ چھوڑ دیتا، پھر ٹھیک ہوتا، پھر ایسے کرتا۔ کہا قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون سے بندے ہیں بھائی، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلے ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا تھا۔ تیسرا سرکار نے فرمایا کہ آگے مجھے میرے سامنے ایک تندور کیا گیا، تندور کی شکل کی ایک چیز کی گئی، اس کا اوپر سے منہ جو تنگ تھا نیچے سے کھلا تھا، اس کے اندر کچھ لوگ تھے جو جل رہے تھے، جن کے جسم ننگے تھے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے۔ جب وہ اوپر آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی، ان کو تھوڑی سی تکلیف کم ہوتی تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے، تو ان کے لیے اوپر والا دروازہ تنگ ہو جاتا، پھر آگ کے اندر چلے جاتے۔ انہوں نے حضور نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلے ہم آپ کو اس کا بھی معاملہ بتائیں گے۔ پھر چوتھا سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے کچھ بندے کیے گئے کہ وہ خون کی نہر میں نہا رہے تھے، خون کی نہر میں، اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ جب کنارے پر آتے تھے، کنارے پر ایک بندہ تھا، وہ پتھر مارتا، وہ کہتا تو باہر نہیں نکل سکتا، اندر چلا جا۔ یہ ساری کیفیت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ ان سارے جو 4-5 بندے ہیں ان کا معاملہ تو مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پہلا بندہ تھا جس کے یہ کنڈے جہاں پر یہ ڈالے جا رہے تھے منہ کے اندر، اس کی سزا کیا تھی؟ اس نے گناہ کون سا کیا تھا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کر رب کی نافرمانی کرتا، اور اس کے اندر اور بھی مفہوم موجود ہے۔